جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی، تمام انبیاء حاضر، حضرت سے آدم سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک، اللہ کے تمام نبی، تمام انبیاء علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں تشریف فرما ہے، حضرت جبرائیل بھی تشریف فرما ہے۔ تو سامعین محترم، بات بڑی قابل توجہ ہے، جناب جبرائیل علیہ السلام نے اذان پڑھی، صفیں سیدھی ہیں، انبیاء کی صفیں سیدھی ہیں، جبرائیل نے اذان پڑھی۔ اب دیکھتے ہیں مصلی امامت پہ کون کھڑا ہوتا ہے، بڑے بڑے جلیل القدر نبی تھے۔ تو سامعین محترم، اب امامت کا ایک اصول ہے، امامت کا ایک اصول ہے، امامت کو وہ اصول دیکھتے ہیں، ان اصولوں کے مطابق سب سے زیادہ جو امامت کا حقدار تھا وہ کون تھا۔ تو سامعین محترم، امامت کا فقہی اصول یہ ہے کہ احق بالامام اعلمهم بالسنہ، احق بالامام اعلمهم بالسنہ، امامت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، جو سب سے بڑا عالم ہوتا ہے وہ امامت کا سب سے زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، انبیاء کی صفوں میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کا تاج پہنے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ جناب آدم علیہ السلام وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کا تاج پہنے ہوئے تشریف فرما ہے، جناب نوح بھی تشریف فرما ہے۔ تو سامعین محترم، الغرض آدم سے لے کر جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سارے انبیاء تشریف فرما ہے۔ جناب جبرائیل نے تکبیر پڑھی اور تکبیر پڑھنے کے بعد نبی پاک کا ہاتھ مبارک پکڑا، مصلی امامت پہ کھڑا کر کے جبرائیل نے بتا دیا لوگوں، امامت کے پہلے اصول میں سے جو سب سے زیادہ امامت کا حقدار ہے وہ جناب محمد رسول اللہ۔ امامت کا پہلا اصول جو ہے احق بالامام اعلمهم بالسنہ، جو سب سے زیادہ عالم ہو۔ یہ امامت کے پہلے اصول کے مطابق تمام انبیاء میں سے جو سب سے زیادہ امامت کے حقدار تھے وہ میرے اور تمہارے قریب آقا۔ تو سامعین محترم، اب امامت کا دوسرا اصول، امامت کے 4-5 اصول ہیں، امامت کا دوسرا اصول ہے۔ تو سامعین محترم، اگر تمام ہی عالم ہو، اب امامت کا دوسرا اصول ہے ثم اورعهم، امامت کا وہ حقدار ہوگا جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوگا، جو سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا، وہ امامت کا حقدار ہوگا۔ تو سامعین محترم، انبیاء علیہ السلام کی شان بڑی عرفہ، تمام نبی بڑی شان والے، تمام نبی بڑے مقام والے، تمام نبیوں کا مقام بڑا عرفہ و اعلیٰ ہے۔ امامت کا دوسرا اصول ہے ثم اورعهم، جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوگا، جو سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا، وہ امامت کا حقدار ہوگا۔ تو سامعین محترم، انبیاء کی صفوں میں ایسے بھی نبی تشریف فرماتے جنہوں نے ہزار مہینوں تک اللہ کی عبادت کی، جنہوں نے ہزار مہینوں تک اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کی۔ تو سامعین محترم، جناب جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے کریم آقا علیہ السلام کو مصلی امامت پہ کھڑا کر کے خود تکبیر پڑھ کے لوگ بتا دیا لوگوں، انبیاء کی صفوں میں امامت کے دوسرے اصول کے مطابق جو سب سے زیادہ امامت کے حقدار تھے وہ میرے اور تمہارے کریم آقا تھے، وہ میرے اور تمہارے کریم آقا تھے۔ کیوں امامت کے دوسرے اصول کے مطابق کریم آقا بنے؟ حتی تتورم قدمہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے نبی ساری رات نہ جاگا کر، ساری رات عبادت نہ کر، قم اللیل الا قلیلا، رات کا تھوڑا حصہ آرام بھی کر لیا کرو۔ تو سامعین محترم، امامت کے دوسرے اصول کے مطابق بھی سب سے زیادہ جو امامت کے حقدار تھے وہ میرے کریم آقا تھے۔ اب امامت کا تیسرا اصول ہے، اگر سارے ہی عالم ہوں، اگر سارے ہی عبادت گزار ہوں، اب کون امامت کروائے گا؟ امامت کا تیسرا اصول ہے ثم اقرأهم، جو سب سے زیادہ اچھا قرآن پڑھنے والا ہوگا، جو سب سے زیادہ اچھی تلاوت کرنے والا ہوگا وہ امامت کا حقدار ہوگا۔ تو سامعین محترم، انبیاء علیہ السلام کی صفوں میں، انبیاء کی صفوں میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود ہے، اللہ کے بڑے پیارے نبی ہیں،
اللہ کے بڑے پیارے نبی ہیں جناب داؤد علیہ السلام. اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب داؤد کو ایسی لہن عطا فرمائی تھی، ایسی سریلی آواز عطا فرمائی تھی، ایسی سر عطا فرمائی تھی. جب داؤد علیہ السلام اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے تو ہوا میں اڑتے پرندے ٹھہر جاتے اور جانور چلتے ہوئے رک جاتے. جس جانور کی کان میں داؤد کی آواز پڑتی اور جس پرندے کی کان میں جناب داؤد علیہ السلام کی تلاوت کی آواز جاتی، پرندہ ہوا میں رک جاتا، جانور زمین پہ ٹھہر جاتا. اتنی سریلی آواز تھی داؤد، جناب داؤد علیہ السلام کی اتنی سریلی آواز تھی. تو سامعین محترم، اب امامت کا میں نے تیسرا اصول بتایا ہے، ثم اقرأہم، جو سب سے زیادہ اچھی تلاوت کرنے والا ہوگا. تو جناب داؤد اتنی اچھی تلاوت فرماتے، لیکن جناب جبرائیل علیہ السلام نے میرے اور تمہارے کریم آقا علیہ السلام کا ید اللہ والا ہاتھ پکڑ کے مصلی امامت پہ کھڑا کر کے تمام انبیاء کے سامنے اس بات کو ظاہر کر دیا، امامت کے تیسرے اصول کے مطابق بھی امامت کے جو سب سے زیادہ حقدار ہیں وہ میرے اور تمہارے کریم آقا ہیں، وہ میرے اور تمہارے کریم آقا ہیں. کریم آقا کس طرح ہیں؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فجر کی نماز تھی، حضور تھے، فجر کی نماز تھی، میرے کریم آقا تھے، سورۃ والضحیٰ کی تلاوت تھی. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں لوگوں فجر کی نماز میں نے اپنے کریم آقا علیہ السلام کی نبوت والی میٹھی میٹھی زبان سے فجر کی نماز میں والضحیٰ سورت کی تلاوت سنی تھی. وہ والضحیٰ کی سورت کی تلاوت کا نشہ ابھی تک مجھ سے نہیں اترا، میرے کریم آقا کی آواز اتنی سریلی تھی. تو سامعین محترم، اب امامت کے تیسرے اصول کے مطابق بھی جو سب سے زیادہ امامت کے حقدار تھے وہ میرے اور تمہارے کریم آقا علیہ السلام تھے. اب امامت کا چوتھا اصول ہے، اگر سارے عالم ہوں، سارے متقی پرہیزگار عبادت کرنے والے ہوں اور سارے ہی اچھی تلاوت کرنے والے ہوں تو پھر کون امام بنے گا؟ اب امامت کا چوتھا اصول ہے ثم احسنہم وجہن، ثم احسنہم وجہن. اب امامت کا چوتھا اصول ہے، اب امامت کا زیادہ حقدار وہ ہوگا جو سب سے زیادہ خوبصورت چہرے والا ہوگا، جو سب سے زیادہ سونے چہرے والا ہوگا، خوبصورت چہرے والا ہوگا، وہ سب سے زیادہ امامت کا حقدار ہوگا. تو سامعین محترم، انبیاء کی صفوں میں سارے نبی بڑے خوبصورت، سارے نبی بڑے عرفہ اور اعلیٰ، سارے نبی بڑی سونی شکلوں والے اور بڑے عرفہ مقام والے تھے. سامعین محترم، نبیوں کی لسٹ میں جناب یوسف علیہ السلام بھی موجود تھے. یوسف کے حسن کی بڑی تعریف ہے. یوسف کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا حسن کا عطا فرمایا تھا، اتنا کمال کا حسن تھا. مصر کی عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ دی، پتہ ہی نہ چلا. سبحان اللہ، اتنا اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب یوسف کو حسن عطا فرمایا تھا. تو اب امامت کا چوتھا اصول ہے ثم احسنہم وجہن، امامت کا حقدار وہ ہوگا جو خوبصورت چہرے والا ہوگا. تو سامعین محترم، جناب یوسف کو اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا، مصر کی عورتیں یوسف کا حسن دے کے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالیں، پتہ ہی نہ چلے. آپ خود تصور کریں کہ یوسف نبی کتنے سونے ہوں گے، کتنے سونے ہوں گے، کتنے حسین و جمیل ہوں گے. تو سامعین محترم، تمام انبیاء بڑے خوبصورت ہیں، بڑے عرفہ اور اعلیٰ ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امامت کے چوتھے اصول کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو پکڑ کر مصلی امامت پہ کھڑا کر کے لوگوں کو بتا دیا، لوگوں جناب یوسف علیہ السلام اور اللہ کے تمام نبی بڑے خوبصورت ہیں. اگر جناب یوسف حسین ہے تو میرے کریم نبی احسن ہیں، اگر جناب یوسف جمیل ہیں تو میرے کریم نبی اجمل ہے. جناب یوسف علیہ السلام نے میرے کریم آقا کو مصلی امامت پہ کھڑا کر کے لوگوں کو یہ بتا دیا، لوگوں امامت کے چوتھے اصول کے مطابق جو سب سے زیادہ خوبصورت ہیں اور جو سب سے زیادہ امامت کے حقدار ہیں وہ میرے اور تمہارے کریم آقا علیہ السلام. تو سامعین محترم، اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک کو یہ شان عطا فرمائی. اب امامت کا آخری اصول ہے. اب کتواں اصول، کون سا نمبر ہے اصول کا؟ پانچواں. کون سا نمبر ہے؟ پانچواں. پہلا نمبر تھا سامعین محترم، اگر سارے ہی عالم ہوں اور سارے ہی عبادت گزار ہوں، سارے ہی اچھی تلاوت کرنے والے ہوں اور سارے ہی نبی سونے ہوں، یہ چار اصول ہو گئے.
تو اب امامت کا حقدار کون ہے؟ اب جبرائیل علیہ السلام نے بات ہی ختم کر دی۔ پانچواں اصول ہے، تھوڑا سا قابل توجہ بات ہے، جنسی تفوق۔ پانچواں اصول ہے جنسی تفوق۔ شاید آپ کے ذہنوں سے بالاتر بات ہے، میں مثال دیتا ہوں۔ اب مجھے یہ بتائیے، ماں افضل ہے یا بیٹا افضل ہے؟ دسو، ماں افضل ہے یا بیٹا افضل ہے؟ بیٹا چاہے وقت دا غوثی کیوں نہ بڑھ بجے، ماں کی جتی کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ماں افضل ہے تو سامعین محترم، ماں عالم بھی ہوئے، ماں قاری بھی ہوئے، ماں تہجد گزار بھی ہوئے، ماں عبادت گزار بھی ہوئے، ماں سونا قرآن بھی پڑھتی ہوئے، ماں سونا قرآن بھی پڑھتی ہوئے، کہ سامعین محترم دسو وقت کون افضل ہو سی؟ ماں افضل ہو سی یا بیٹا؟ ماں افضل ہو سی، کیونکہ ماں اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی۔ تو سامعین محترم، ماں ہر لحاظ سے بیٹے سے افضل ہے، ہر لحاظ سے ماں بیٹے سے افضل ہے۔ اب بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے، موسم کی خرابی کی وجہ سے بندہ مسجد میں نہیں آ سکا، اس کو گھر میں نماز پڑھنی پڑ گئی، اس کو گھر میں نماز پڑھنی پڑ گئی۔ تو سامعین محترم، اب ماں قرآن بھی سونا پڑھتی ہے، ماں عبادت گزار بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، ماں عالم بھی ہے۔ بیٹے کو نہ قرآن اچھے طریقے سے پڑھنا آتا ہے، نہ بیٹا عالم ہے، اور نہ بیٹا عبادت گزار ہے۔ ایسے سمجھے بھنی ٹوٹی عبادت کرتا ہے، وہ ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتا ہے بیٹا۔ تو بتائیں بیٹا اتنا نیک بھی نہیں، ماں ہر لحاظ سے نیک ہے۔ تو سامعین محترم، اب نماز پڑھنی پڑ گئی گھر میں، اور گھر والے تمام بہن بھائی اکٹھے ہو گئے، اب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ مجھے اب بتاؤ، اب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے امام کی ضرورت پڑے گی؟ امام کی ضرورت پڑے گی نا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے؟ اب امام کون بنے گا؟ اب امام کون بنے گا؟ بیٹا۔ بھائی بیٹے کو تو سیدھا قرآن پڑھنا نہیں آتا، بیٹا عالم بھی نہیں، بیٹا تہجد گزار بھی نہیں۔ ماں سونا قرآن پڑھتی ہے، عالم بھی ہے، مسائل بھی جانتی ہے، ماں تہجد گزار بھی ہے۔ تو سامعین محترم، بیٹا تو عالم نہیں ہے، بیٹا کیوں امامت کروائے گا؟ حالانکہ امامت کے 4 اصول آپ نے میں بتایا پیچھے۔ تو سامعین محترم، جب نماز کے لیے جماعت ادا کرنے کے لیے امام کی ضرورت پڑے گی، تو اب بیٹا ماں کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرے گا، اماں تو عبادت گزار بھی ہے، اماں تو قرآن بھی سونا پڑھنے والی ہے، اماں تو تہجد گزار بھی ہے، اماں تو عالمہ بھی ہے، اماں تیرا مقام بڑا ہے، اللہ نے تیرے قدموں کے نیچے اماں جنت رکھی ہے، اماں اب جماعت کرانے کی باری آئی ہے، اماں اب اصول بدل گیا ہے، اماں ٹھیک ہے میں گناہگار ہوں، میں زیادہ قرآن بھی نہیں پڑھنے والا، میں زیادہ تہجد بھی نہیں پڑھنے والا، میں زیادہ عبادت گزار بھی نہیں ہوں، لیکن اماں اب میری مجبوری ہے، اماں اب میری مجبوری ہے۔ بیٹا کون سی مجبوری ہے؟ اماں رب کا قرآن فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد کو بادشاہ بنایا ہے عورتوں پر۔ ایسے سمجھو مردانہ زنانہ پن سے مردانہ پن افضل ہے۔ اماں اب میری مجبوری ہے، اب جنسی تفوق کی بات آ گئی ہے، اماں اب جماعت کروانا مرد کا حق ہے، عورت کا حق ہے۔ جماعت کروانا کس کا حق ہے؟ مرد کا حق ہے۔ اماں عورت جماعت نہیں کروا سکتی، اماں میں مرد ہوں، اب سب سے زیادہ حق میرا ہے، اماں میں امامت کرواؤں گا۔ تو سامعین محترم، سیم ٹو سیم اسی طرح سمجھیے، جناب جبرائیل علیہ السلام کے سامنے، اللہ کے پاک نبی کے سامنے تمام انبیاء حاضر تھے، تمام انبیاء حاضر تھے، جناب آدم سے لے کر جناب حضرت محمد الرسول اللہ تک تمام انبیاء حاضر تھے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام اعتراض کرتے تھے، بھئی اے اللہ کے پاک نبیوں، اے تمام انبیاء کی جماعت، آپ بڑے افضل اور اعلیٰ ہو، آپ کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے، لیکن جنسی تفوق کے اعتبار سے میں سب سے اعلیٰ ہوں، کیونکہ آپ سب بشر ہو، میں نوری ہوں، آپ سب بشر ہو۔ حضرت جبرائیل نوری تھے نا، نوری مخلوق تھے نا، نوری مخلوق کے سردار تھے،
تو جناب جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاک نبی کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے مولانا، اے اللہ کے پاک نبی، آپ کو اللہ نے تمام انبیاء سے زیادہ شان عطا فرمائی ہے، لیکن اللہ کے پاک نبی آپ بشر ہو، اللہ کے پاک نبی آپ بشر ہو، میں نوری ہوں، آپ بشر ہو میں نوری ہوں، میں نوریوں کا سردار ہوں، لہذا زیادہ حق میرا بنتا ہے امامت کروانے کا۔ لیکن جبرائیل علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ سامعین محترم جناب جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک کا ہاتھ پکڑ کر مصلی امامت پہ کھڑا کر کے بتا دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنسی تفوق کے اعتبار سے، یا رسول اللہ وصف کے اعتبار سے تم سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہو۔ تو سامعین محترم اب پتہ چلا بھائی فرشتوں کے سردار کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں سے بھی زیادہ فضیلت میرے اور تمہارے کریم آقا کو عطا فرمائی، کیونکہ میرے اور تمہارے کریم آقا فرشتوں کے امام بنے، انبیاء کے امام بنے۔ تو سامعین محترم میرے کریم آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ شان اور یہ مقام عطا فرمایا تھا۔